یا سیدہ یا سیدہ آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج آپ کے سامنے الکوثر ٹی وی کی طرف سے حاضر خدمت ہیں، جامعۃ الکوثر میں موجود ہیں، اور یہاں پہ اسلام آباد میں ایک بہت بہترین ایک یونیورسٹی لیول کا ادارہ ہے۔ اس ادارے کے لیے بہت ایک بہترین جو بات ہے کہ اس ادارے نے بہت ہی کاوش کی کہ اس ادارے نے مخدومہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں مقالہ نگاری کا ایک اہتمام کیا ہے، جس کے سلسلے میں تمام مکاتب فکر کے طرف سے لکھی گئی یہ بکس، یہ کتابیں آپ کے سامنے نمائش کے لیے موجود ہیں کہ جو آج دنیا والوں کو دکھائی جا رہی ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن نام فاطمہ مٹ نہیں سکتا۔ یہ حقیقت کی پہچان ہوتی ہے، چونکہ نام فاطمہ کا اثر ہی اتنا ہے کہ ایک غیر جو شیعہ تھا، میں نے خود دیکھا اور سنا اس کا یہ واقعہ، وہ کہتا ہے کہ ہمیں مذہب شیعہ سے نہیں تھا لیکن میری ماں کا نام فاطمہ تھا۔ جب بھی ہماری ماں کا نام فاطمہ لیا جاتا، قدرتی طور پہ اتفاق عجیب تھا کہ ادب سے ہمارا سر احترام میں جھک جاتا۔ میں کہوں گا یہ فاطمہ وہ فاطمہ ہے کہ جس کے بارے میں خداوند متعال اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے محمد، میں اگر آپ کو نہ بناتا تو میں یہ کائنات نہ بناتا، اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر میں علی کو نہ بناتا تو میں آپ کو نہ بناتا، اور پھر فرماتا ہے رب ذوالجلال کہ میں اگر فاطمہ کو نہ بناتا تو آپ دونوں کو نہ بناتا۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان ہے۔ ہم آج ادارے میں موجود ہیں اور اس ادارے نے جو ہے بہترین قسم کی نمائش کا سلسلہ جاری و ساری کیا ہے ایک خاص وقت کے لیے۔ میں آپ کے سامنے ایک کتاب جو ہے یہ دکھاؤں گا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں کی یہ لقب ہے جناب سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، کہ جن کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ یہ فاطمہ ام ابیہا کا مصداق کہلاتی ہیں، یعنی یہ وہ واحد بیٹی ہے کائنات کی کہ جو اپنے بابا کی ماں ہے اور جو اپنے باپ کی بیٹی ہوتے ہوئے بھی اپنے باپ کی ماں کہلاتی ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا باپ نہیں ہے کہ جس کو اللہ بیٹی دے اور وہ بیٹی اپنے باپ کی ماں ہو۔ اور آپ کے سامنے یہ مختلف مکاتب فکر کی لکھی ہوئی کتب موجود ہیں کہ ہر مکتب فکر نے فاطمہ کو لکھ کے فاطمیون کے سامنے محبان فاطمہ کے دلوں میں ایک فرحت بخشی اور دشمنان فاطمہ کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ فاطمہ فاطمہ ہے، اور جو بہترین قرآن کی آیات کی روشنی میں ایک واضح مقام رکھتی ہیں۔ ابھی ہم اپنے ایک بہترین مہمان سے آپ کی جو ہے گفتگو کرواتے ہیں، تعارف کرواتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک معزز مہمان موجود ہیں جناب محترم عقیل صاحب۔ عقیل صاحب السلام علیکم۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آج ہم جامعۃ الکوثر میں موجود ہیں، اور یہ آپ سے سوال ہے کہ کیوں الکوثر جیسے ادارے نے یہ کاوش کی ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے اتنی کتب کو اکٹھا کیا، چاندی کتب اکٹھی کر لیتے، کیا ان سب کو اکٹھا کرنا ضروری تھا؟ ذرا یہ وضاحت فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آغا صاحب کے جامعۃ الکوثر کا یہ اعزاز رہا ہے کہ انہوں نے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کی کتابوں کو جمع کیا ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تاکہ ہم بی بی کی سیرت کے تمام پہلوؤں کا بہترین طریقے سے مطالعہ فرما سکیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مختلف مکاتب فکر کی جو سوچ اور نظر و غور و فکر ہے بی بی کے متعلق اس تک ہم پہنچ سکیں، اور بی بی سلام اللہ علیہ کی سیرت کا جو حقیقی پیغام ہے وہ ہر مکاتب فکر کے لوگوں تک پہنچ سکے۔ یہ بہت شکریہ۔ میں ایک اور سوال کروں گا کہ وہ کون سا کردار فاطمہ کا وہ پہلو ہے کہ وہ آج ہم مسلمانوں کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے؟ یعنی کہ یہ بتائیے کہ بی بی فاطمہ کا زندگی کا کوئی وہ کون سا اہم حصہ ہے اگر آج ہم کردار فاطمہ کو اپنائیں تو ہماری زندگی بہترین قسم کی بن سکتی ہے؟ بی بی کے ذات کے حوالے سے جیسا کہ آپ بیان فرما رہے ہیں کہ بی بی ایک مدافع یعنی امامت ہے، کہ امامت کا دفاع کرنے والی ہے،
اور اس حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح بی بی نے زخمی پہلو کے ساتھ بھی مولا علی علیہ السلام کا دفاع کیا، اسی طرح ہمیں بھی آج اپنے امام علیہ السلام کا دفاع بھی کرنا چاہیے اور ایسا بننا چاہیے کہ ہم ان کی نصرت اور مدد کر سکیں۔ جی بہت شکریہ، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے آج زحمت کی اور آپ نے بہت اچھے الفاظ میں وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، جو خاتون جنت ہے، خیر النساء ہے، عطا اور سخا کا جو بحر رواں ہے، وہ جس کی رضا میں، وہ جس کی رضا میں خدا کی رضا ہے، وہ بس فاطمہ 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 ہے، وہ جس کی مواد ہے اجر رسالہ، بیان جس کی قرآن کرتا ہے عظمت، جو مشکل کشا کی، جو مشکل کشا کی بھی مشکل کشا ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے۔ آخری شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، میری جو شعر صاحب سے جو عقیدت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ رب علی کا ہے کچھ فضل ایسا کہ علماء حق سے رشتہ ہے میرا، یہ کوثر، ہاں یہ کوثر بھی در اصل جس کی عطا ہے، وہ بس فاطمہ۔ کرام، ابھی ہم آپ کے سامنے ایک اپنے معزز مہمان کو ملوانے لگے ہیں۔ یہ موجود ہیں ہمارے ساتھ جو ہیں محترم عابد لشکری صاحب، اور ان کے ہاتھ میں ایک ہمیں اعزازی شیٹ بھی نظر آ رہی ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کس حوالے سے یہ ادارہ جامعہ الکوثر کی طرف سے انعام حاصل کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد فقط قال حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فی ابنت رسول اللہ لی اسوہ حسنہ۔ جیسا کہ آج 20 جمادی الثانی ولادت باسعادت سیدہ کونین صدیقۃ القبریٰ راضیہ مرضیہ دختر جناب رسول خدا جناب فاطمۃ الزہرا کے موقع پہ میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور بالخصوص امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جو آج مجھے اعزازی سند دی گئی وہ اس حوالے سے کہ میں نے جناب سیدہ کونین صدیقہ پر ایک مقالہ لکھا تھا، جس میں میرا موضوع تھا جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں امتیازی مقام، کہ جناب سیدہ کا ائمہ کی نگاہ میں امتیازی مقام کیا تھا۔ تو اس حوالے سے میں نے تھوڑا بہت قلم اٹھایا، لیکن میری کیا جرت تھی جس کی ثنا خداوند قدوس اپنے لاریب اور بے عیب کتاب میں اس الفاظ سے کر رہا ہے، وَقَانَ سَعْيُهُ مَشْكُورًا، کہ میں جناب سیدہ کے اس عمل پر مشکور ہوں۔
تو میں ادنا سا طالب علم ہوں، تھوڑا بہت قلم اٹھایا جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اس موضوع پر، جس کے نتیجے میں جامعۃ الکوثر کی طرف سے مجھے یہ اعزازی سند دی گئی۔ بہت شکریہ عبد الجسکری صاحب، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھے انداز میں اپنا مختصر سے تعارف پیش کیا۔ یہ ذرا شیٹ بھی شیلڈ دکھائیں گے؟ شیلڈ یہ ہے ماشاء اللہ بہت اچھی جو ہے آپ کے حصے میں آئی ہے، اور دعا کرتے ہیں خداوند متعال ادارہ جامعۃ الکوثر کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔